سامعین، وحدت و اتحاد کا تحفظ اور تفرقے سے پرہیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار اور دینی پیشواؤں کی سیرت رہی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اپنی نورانی آیات میں مسلمانوں کے اتحاد قائم کرنے اور تفرقے اور اختلاف سے دوری اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف سے پرہیز کرو۔ خداوند عالم نے آسمانی کتاب قرآن مجید میں متعدد آیات مسلمانوں میں اتحاد سے متعلق نازل فرمائی ہیں اور بارہا ان آیات کو گوش گزار کیا ہے۔ تمام مذاہب کے مفسرین، خواہ شیعہ ہوں یا سنی، سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن دفعی طور پر ماہ رمضان میں اور شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن کریم تمام انسانوں کی ہدایت اور سعادت کا منشور ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے پیش نظر قرآن کریم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یعنی نہ صرف یہ کتاب وحدت کے عامل ہے بلکہ اسلامی امہ میں وحدت قائم کرنے کی راہوں اور حالات فراہم کرنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحدت و برادری کی ترویج و تبلیغ کرنے والا متعارف کرایا ہے اور آپ کے انتہائی نیک اور اچھے اخلاق کا حامل ہونے کی تعریف و توصیف کی ہے۔ سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہی ہے کہ آپ اتحاد و وحدت اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کوشاں رہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال ہی مہاجرین اور انصار کے درمیان عہد اخوت قائم کیا اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ مسلمانوں کے دونوں گروہ نسل، کاروبار اور تربیت کے ماحول کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، اور یہ تشویش پائی جاتی تھی کہ مسائل اختلاف اور تفرقہ وجود میں آنے کا سبب نہ بن جائیں۔ اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے درمیان مودت و الفت قائم کی اور اس طرح سے وحدت کی اعلیٰ ترین اہمیت کو مسلمانوں کے لیے اجاگر کیا۔ مسلمانوں کو رسول اسلام اور قرآن کریم کے ہدایات اور تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ ان مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو مشترک ہیں، اور اختلاف اور تفرقے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اتحاد کا ایک اور عامل ماہ رمضان کا پرفیض اور بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو عالم اسلام میں مسلمانوں میں وحدت و اتحاد کی ممتاز نشانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا خوبصورت عمل مختلف اسلامی فرقوں اور مذاہب کے درمیان مشترکہ اور قابل دید طرز عمل کا آئینہ دار ہے۔ گویا اس ماہ میں تمام مسلمانوں کی زندگی کی روش یکساں ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل یا قوم و ملت سے ہو، اس ماہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے ساتھ اس فریضہ واجب پر عمل کرتا ہے۔ تمام مسلمان ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور سحر کھانے کے علاوہ نماز پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے اور اپنے خالق سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ مسلمان اذان صبح سے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں اور نیک اعمال انجام دے کر، مثال کے طور پر مومنین کو کھانا کھلا کر، یتیم نوازی کر کے اور غریبوں کی دستگیری اور ان کے ساتھ نیکیاں انجام دے کر خداوند عالم سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان ان مہینوں میں سے ہے کہ جس میں مسلمانوں میں باطنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ان کی زندگی کے ماحول میں مثبت فرق محسوس کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ساری دنیا کے مسلمان ایک امت واحدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں۔ خاص طور پر قدر کی راتوں میں کہ جب لوگ مسجدوں اور مذہبی مقامات پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر دعائیں پڑھنے اور قرآن سر پر رکھنے کے ساتھ ہی درگاہ خداوندی میں عفو و بخشش طلب کرتے ہیں۔ جس طرح سے کہ کعبہ مسلمانوں کو ایک شمع کی مانند شہر مکہ میں اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے، ماہ رمضان بھی وسیع دسترخوان کی طرح مسلمانوں کو یکجا اور متحد کرتا ہے۔ تمام مسلمان شب قدر کی عظمت اور اس کے غیر معمولی موقع سے آگاہ اور باخبر ہیں، اور ان کے درمیان شب قدر کے دن کے اعتبار سے جزئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بیشتر شیعوں کے نزدیک 21ویں اور 23ویں رمضان شب قدر ہے، جبکہ اہل سنت 27ویں رمضان کو شب قدر کہتے ہیں۔ البتہ شب قدر کے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بنا پر تمام مذاہب کے پیروکار، خاص طور پر شیعہ اور سنی مسلمان، شب قدر کا فیض حاصل کرنے کی امید میں تینوں شبوں یعنی 21ویں، 23ویں اور 27ویں کی راتوں میں عبادت کریں، اور ان شبوں میں بیداری کے پروگراموں کو مشترکہ طور پر انجام دیں اور دعائے مجیر، جوشن کبیر وغیرہ اجتماعی طور پر پڑھیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم۔ ماہ رمضان میں وحدت و اتحاد کے مظہر کے طور پر ایک اور عبادت اعتکاف ہے۔ بانیان کعبہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی جانب سے حکم ملتا ہے کہ وہ طواف کرنے والوں، نماز گزاروں اور معتکفین کے گھر کو پاک کریں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ اسلامی مذاہب کے تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعتکاف مستحبات میں سے ہے، اور سنت نبی کے مطابق ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اس پر زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اعتکاف کے معنی عبادت کے لیے مسجد میں زیادہ وقت تک رہنا اور ٹھہرنا ہے۔ اس کے دو رکن ہیں، مسجد جامع میں رکنا یا ٹھہرنا اور روزہ رکھنا ہے۔ یہ عبادت اگرچہ انفرادی اور کسی مخصوص زمانے کے بغیر ہے، لیکن اسے منظم اور منصوبہ بند طریقے سے اور سنت نبوی کے پیروی کے ذریعے اجتماعی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے اسلامی ملکوں میں اس اجتماعی عبادت کا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں روزہ داروں، خاص طور پر جوان روزہ داروں میں اچھا استقبال کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے آپسی اتحاد و اتفاق اور وحدت امت اور اتحاد امت کا مظہر عتم اور اعلیٰ و عرفہ نمونہ ہوتا ہے۔ بہت سارے امور میں مہینہ بلا کسی تفریق کے غریب اور امیر کے عمل کو اکٹھا کرتا ہے۔ سب میں درد اور بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس پیدا کر کے غریب کی غربت اور مفلسی کے علاج کا سامان پیدا کرتا ہے۔ سب یکجا اکٹھا ہو کر مساجد میں تلاوت قرآن، دعا و عبادات، دین و ایمان کے مذاکرے اور اعتکاف جیسی عبادت اور شب قدر کی تلاش و جستجو کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت انسان کے دل و جان میں وہ حلاوت و تراوت پیدا کرتی ہے کہ اگر توجہ کی نعمت سے محروم نہ ہو تو ہمیشہ ہمیشہ یاد خدا کی تازگی کا احساس زندہ رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے پہلوؤں کا جائزہ لے، اپنے آپ کو عادل حقیقی کی عدالت میں تصور کرے اور پھر ندامت کے زندہ احساس کے ساتھ مقدس و مقرب ہستیوں کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے خداوند عالم کی وسیع رحمت اور نامتناہی بخشش کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرف رخ کرے۔ اس مقام پر انسان احساس کرے گا کہ گویا اس کا دل اس ہستی بخش حقیقت سے پہلے سے ہی آشنا ہے اور اس کے عشق میں غرق ہے۔ اسلام کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں افتراق سے زیادہ اجتماع اور فرقہ بندی سے زیادہ قربت و وحدت پر زور دیا گیا ہے۔ سارے مسلمانوں کا رب ایک، دین ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، قبلہ ایک ہے جو ان کے آپسی اتحاد و اتفاق کا ثبوت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں بھی کچھ عوامل اور اسباب ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت امت پر دلالت کرتے ہیں۔ دیگر ماہ و شہور کے مقابل اس اتحاد امت کا اچھا مظاہرہ اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ وہ دین جس نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی متعارف کرایا ہے اور برتری کا معیار تقوی اور پاک دامن ہونے کو قرار دیا ہے، امید ہے کہ اسلامی ملکوں کے درمیان وحدت و برادری کی آواز سنی جائے گی۔ وہ چیز جو رسول خاتم کے بہت سے پیروکاروں کی آرزو ہے، اس عظیم اور حقیقی وحدت و اتحاد کو حاصل کرنا ہے۔ ہم عالم اسلام کے اہم مسائل، خاص طور پر فلسطین اور قدس جیسے مسئلے پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت سی طاقتور اسلامی حکومتیں اس سلسلے میں متحد طور پر قدم نہیں اٹھا سکی ہیں، اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ مسلمانوں کی مصلحت کے برخلاف غاصب اسرائیل اور امریکہ کے زبردست اتحادیوں میں سے ہیں۔ اہم ترین مسئلہ کہ جس کا ان دنوں عالم اسلام میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے، ایک طرح کی جنگ اور برادر کشی ہے کہ جس سے ہر مسلمان کا دل غمگین اور رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر ماہ رمضان کی بے پناہ برکتوں پر غور کریں اور خدا کے وسیع و عریض دسترخوان پر نظر ڈالیں کہ جو ہم کو اپنی جانب دعوت دے رہا ہے، اس وقت ہم اس مہینوں کو عالم اسلام کے جاں مسائل کے حل کے لیے پیش خیمہ قرار دے سکتے ہیں۔ اگرچہ بدخواہ اور کینہ پرور عناصر مختلف سازشوں کے ذریعے تفرقہ اور اختلاف ڈالنے کے درپے ہیں، لیکن مسلمانوں میں آگاہی و بیداری، ہوشیاری، دشمن شناسی اور اسلامی مشترکات کے سائے میں وحدت و اتحاد مسلمانوں کی کامیابی اور سربلندی کا باعث بنے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی فرماتے ہیں کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ عالم اسلام
ہوش کے ناخون لے اور اسلام کو صراط مستقیم اور راہ نجات کے طور پر انتخاب کرے اور اس راہ میں ٹھوس قدم اٹھائے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ عالم اسلام اپنے اتحاد کا تحفظ کرے اور مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کہ جس سے تمام اسلامی گروہوں کو نقصان پہنچا ہے، یعنی استکبار اور صہیونزم کے مقابلے میں متحد طور پر ڈٹ جائے۔ پورا عالم اسلام متحد ہو کر ایک نعرہ لگائے، ایک جیسا پروپیگنڈا کرے اور ایک ہی راستے پر گامزن رہے۔ انشاءاللہ یہ اقدام پروردگار کی تائید اور قوانین و سنت الہی کی حمایت کا سبب بنے گا اور آگے بڑھے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔